لوگ سوچتے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا سائنس آنے کے بعد، لیکن کوئی تماشا نہیں ہوا، بلکہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی اور مزید تائید کیے۔ اب ہم اس اجلاس کے دوسرے سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے کچھ قواعد و اصول کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ سوالات کرنے والوں کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے، ایک مائک میرے بائیں جانب یعنی اسٹیج کے بائیں طرف، اور ایک مائک سینٹر میں بیچ کی طرف، اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے۔ ہر سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ یعنی پروفیشن بتائیں۔ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں، چھوٹا سوال کریں، کوشش یہ کریں کہ سوال سے پہلے کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی لمبی گفتگو نہ ہو، بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر، پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی، دوسرے سوال کے لیے پھر قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ مائک نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں۔ دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین۔ میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست، مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں۔ تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون لینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے، اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%،
12% آپ کو دینا ہی دینا, نقصان یا منافع. لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی, اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے, پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے. بیاج میں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ بینک میں, میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ, ابھی وقت نہیں ہے, صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے, وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو. بینک بھی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے, باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو. بینک سی 10% رکھتی, 90% رکھتی ڈی کو, ڈی دیتا ای کو. تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے, 100 روپیہ. تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین, ہے تو کچھ نہیں, بہت کم. فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین. ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے. لیمین بردرز, کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا, اس کے بعد سٹی گروپ, ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک. تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی. اسلامک بے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی, کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے. سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈین کو, شراب کھانے کو, کامن ہو گیا. اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے, انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن, ربا کس طریقے سے حرام ہے, اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے. اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کراؤں کیوں انٹرسٹ حرام ہے. لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان, امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے, میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع. انشاءاللہ کریں گے, جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں. لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے, کئی ممالک دے چکے. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیجیے. کرشن گوپال سنگھ, پترکار. میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے, اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی, از ٹیررزم مسلم مونوپولی, اور پونا میں بھی اردو میں, ہندی میں. کیا آتنک واد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنک واد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنک وادی نہیں لیکن ہر آتنک واد مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی, وقت کی قلت ہے ابھی. لیکن آپ نے کہا کہ آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, ان 2 وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, معصوم, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے, چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو, گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. تو مختصر سا یہ جواب ہے, اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے. مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں. جو لنڈن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے. جو بامبے کے اندر ٹرین بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے. معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے. یہ سارے جتنے اٹیکس ہیں کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں. میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا, چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا. لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس, نہ USA کے پاس, نہ UK کے پاس, نہ انڈیا کے پاس. پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا
چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ حرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بوم گرائے گئے، وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں. عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں، یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ. تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ دوشی ہے اور حرام ہے. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. جی بھائی صاحب، مائک نمبر 2 سے سوال. نمسکار صاحب، میں کانتی بھائی گاندھی، چیئرمین ساسپیرا پاورلوم سینٹر. میرا سوال صرف ایک ہی ہے، جہاد کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اور جہاد کے نام پہ جموں کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہو رہا، اس کے اوپر آپ کی پرتیکریا کیا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا. آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے، وہ ہے لفظ جہاد. اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، صرف غیر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، وہ ہے جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے جگہ کے لیے ہو. جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہادہ سے، معنی جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اسلام کے پس منظر میں جہاد کی معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا، ایول انکلینیشن کے اگینسٹ. جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد. اگر آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر آپ سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر آپ آپریشن کے خلاف جھگڑا کر رہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا. اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی ہولی وار. صرف غیر مسلمان نے، کئی مسلمان بھی انورٹڈ کامرس میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. بالکل غلط ہے. ہولی وار عربی میں حرب مقدسہ، اور اب قرآن مجید اٹھاؤ، کہیں بھی قرآن مجید میں حرب مقدسہ نہیں لکھا ہے، کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے. جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچن کروسیڈرز کے لیے. جب کرسچن کروسیڈرز کرسچینٹی کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے، اسے کہتے تھے ہولی وار. آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے. جہاد ڈزنٹ مین ہولی وار. آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، مارنا، لڑنا، جھگڑنا، کیا جہاد ہے؟ اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف، جو غلط چیز ہے اس کے خلاف، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو وہ صحیح جہاد ہے. اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان، تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا. جد و جہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی انٹرویو لیا نہیں ان کا، جو میں پریس میں سنتا ہوں، میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. میں تحقیق نہیں کیا ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے. لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
क्या आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है। 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पे रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। Myself Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है। और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त ज़रूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फ़ायदे हैं
कई सैकड़ों फायदे हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा. वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स. आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा. इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन. और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है. जब हम सजदा करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ. लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं. अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सिजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है. और जब हम सिजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट. उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं. 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर. जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जो आज़ा है, वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं. डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को. ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है. लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स. द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स. मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं. जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट. कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन. ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है. और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस. लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते. अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं. ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे. हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए. माइक नंबर 1 में जी भाई साहब. Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I've heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है. एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में. लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं. और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो. अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता. हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने.
ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. عام پیغمبر نے, حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 5 عظیم پیغمبر ہے, ان میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام. عام پیغمبر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے, اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, ٹرانسلیٹڈ کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے, معجزہ کے ذریعے, وداؤٹ اینی میل انٹرونشن پیدا ہوئے, بنا باپ کے پیدا ہوئے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی, اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے. مسلم اور عیسائی ایک ساتھ جا رہے, بھائی صاحب نے صحیح کہا. جب ایک ساتھ جا رہے ہیں تو اختلاف کیوں؟ سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے, جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے. جب کہتے ہیں گاڈ, سن آف گاڈ, دے بلیو ان ٹرینٹی, خدا کو, خدا کا بیٹا کو, ہولی اسپرٹ کو, لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یہ ایک اہم اختلاف ہے. چھوٹے اختلاف اور ہے, سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے, میں طالب علم ہوں ذکر مذہب کا, میں بائبل پڑھ چکا ہوں, بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, بنا کوئی شک کے, بنا کوئی شبہ کے, اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, میں کرسچن بننے کو تیار ہوں آج ہی. میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو, اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے, بنا شبہ کے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, I cast out devils with the finger of God, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge, جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو, word Christianity is not there in the Bible. ایک word ہے Christian in the book of Acts. وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, کرسچن لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہ جان لو خدا ایک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. اے اسرائیلو سنو, جیزس آف نازرت, جیزس جو نصارہ کے تھے,
a man approved of God. ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ, amongst you, by wonders and miracles, اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے, معجزہ دکھائے, wonders and miracles which God did by him, اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے, لیکن خدا نہیں تھے, اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر, ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے, کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے, کیا آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8, کیا آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے. حجاب کرنا ہے لکھا ہے بائبل میں 1 Timothy چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9, فرسٹ بک آف کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6. ہم حجاب کرتے, آپ نہیں کرتے. تو اسی لیے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا, تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اگر عیسائی کا ماننا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا, تو ہم عیسائی نہیں ہیں. لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا, تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو. ہوپ that answers the question. ایک سوال کی گنجائش ہے. میں سکھ بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال مختصر طور پر اور شارٹ میں کریں. میں کہوں گا میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سکھ دھرم اور ہندو دھرم میں جانور کا گوشت کھانا سخت منع ہے. گرو نانک صاحب نے ایک دم سخت منائی دی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب, وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. جو یہ رول ہے دیش کا, قرآن مجید میں کئی آیتیں, سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں, جہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے, جو چوپائے ہے, مثال کے طور پہ بھیڑ, بکری, گائے, اس کا گوشت کھا سکتے. جو ممانعت ہے وہ سور کا گوشت. اس کے علاوہ جو بھی ہربیورس اینیمل ہے, جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, وہ جانور کو اگر برابر سے ذبح کیا گیا ہے اس کو آپ کھا سکتے. اور معلومات کے لیے آپ میرا ڈیبیٹ دیکھیے, is non-veg food permitted or prohibited for the human being? وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان, آپ نے الحمدللہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. اب آخری وقت ہے ابھی جانے کا, سب لوگوں کے نکلنے کا. ایگزٹ ایک ہی ہے, اس لیے انتہائی اطمینان کے ساتھ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے. اس لیے اطمینان کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ تشریف